بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کل کرونا وائرس کے حوالے سے ملک پاکستان اور بلکہ پوری دنیا کی جو صورتحال بن چکی ہے، ہو چکی ہے، اس کے بارے میں کئی محترم اور معزز علماء کرام نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی اپنے بیانات جاری کیے ہیں، اور میں بھی اس سلسلے میں ایک بیان پہلے جاری کر چکا ہوں۔ اسی سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے کچھ گزارشات مزید بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تصور کہ اسلام صرف تقدیر پر ایمان سکھاتا ہے اور اسباب کی اہمیت کو نظر انداز کرتا ہے، یہ تصور اور یہ خیال بالکل غلط ہے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، مسبب الاسباب اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ عین ممکن ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک بہترین سبب اختیار کریں مگر اس کا نتیجہ آپ کی منشا کے مطابق یا اس سبب کے تقاضے کے مطابق نہ نکلے۔ یہ دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے۔ کاز کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، لیکن وہ ایفیکٹ پیدا کرنے والا اللہ ہے، چاہے تو اس کا ایفیکٹ پیدا کرے، چاہے تو نہ پیدا کرے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے اور یہ حقیقت، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسباب کو ترک کر دیا جائے اور اسباب اختیار نہ کیے جائے۔ بیماری سے بچنے کے لیے ایک اہم سبب تو دوائی ہے یا اس کے متعلقات ہیں، مثلا سرجری وغیرہ، بیماری کے علاج کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے۔ دوسرا پرہیز ہے، احتیاطی تدابیر، وہ بھی لازماً اختیار کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شک یہ بھی فرمان ہے کہ لا عدویٰ، بذات خود یہ خیال رکھنا کہ بذات خود متعدی بیماری، ایک سے دوسرے شخص کو لگنے والی بیماری جو ہے وہ صرف اور صرف وجہ بنتی ہے بیماری کی یا موت کی یا کسی نقصان کی، یہ درست نہیں۔ اس میں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اصل اس کا تعدی کا یا بیماری کے متعدی ہونے کا، دوسرے تک پہنچنے کا اسی وقت ہوگا جب اللہ چاہے گا، اگر نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ لیکن اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو آپ کے دیگر فراہمی، دیگر احادیث اور آپ کے عمل کی روشنی میں سمجھنا چاہیے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مثلا کوڑی ہے، وہ کوڑ بھی ایک متعدی مرض ہے، وہ آپ نے اس سے پرہیز سکھائی ہے، اور یہاں تک فرمایا، صحیح حدیث ہے، غالباً مسلم میں ہے یا مسند میں بھی ہے کہ فرّ من المجذوم کما تفر من الاسد، یا فرمایا کہ فرارہ کا من الاسد، کوڑی سے، جذام والے اور کوڑی سے اس طرح بچو، اس طرح بھاگو جس طرح تم اپنی جان بچانے کے لیے شیر سے بھاگتے۔ تو اسی طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی معروف ہے اور کئی علماء اس پر بات کر چکے ہیں کہ بنو ثقیف کے ایک شخص، بنو ثقیف کے ایک وفد سے بیعت لی، لیکن جو ان میں کوڑی تھا، مجذوم تھا، جذام کا شکار تھا، اسے دور سے کہا کہ تیری بیعت قبول ہے، تو یہیں سے واپس چلا، ارجع، یہیں سے واپس چلا جا، قد بایعنا کا فرج، تو چلا جا، ہم نے تیری بیعت قبول کر لی ہے اور لے لی۔ اس سے ہاتھ نہیں ملایا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، یا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، اپنے دست مبارک میں نہیں لیا۔ تو یہ احتیاطیں ہیں اور یہ کرنی چاہیے۔ اب اس سلسلے کا ایک اہم پہلو جو آج کل جس پر بحث چل رہی ہے اور کچھ لوگوں نے اس میں فتویٰ بھی جاری کیے، اعلامیے جاری کیے، وہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، اور خاص طور پہ مسجدوں کا لاک ڈاؤن ہو تو پھر اس کی صورتحال کیا ہو۔ تو اس سلسلے میں بھی رہنمائی موجود ہے حدیث کے اندر، قرآن کے، اسلام کے اندر اور حدیث کے اندر اس کی رہنمائی موجود ہے۔
تعاون کا ذکر فرماتے ہوئے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس پر ایک تو آپ کی عام ہدایت ہے اور تقریباً سب لوگ میرا خیال ہے اس کو آج کل جان چکے ہیں کہ جس علاقے میں تعاون ہو اس میں نہ جاؤ، اور جو اس علاقے والے ہیں جہاں تعاون کا اثر ہے یا اسی طرح کسی اور متعدی مرض کا، وہ باہر نہ جائے تاکہ یہ مرض پھیلنے سے رک جائے۔ پھر اسی طرح اسی تعاون کے حوالے سے، متعدی مرض کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ جو اس پر صبر کرے وَمَكَثَ فِي بَيْتِهِ وَمَكَثَ فِي بَيْتِهِ، الفاظ اور بھی آتے ہیں بیت کی جگہ، لیکن یہ بھی درست اور صحیح ثابت شدہ الفاظ ہیں۔ وَمَكَثَ فِي بَيْتِهِ، جو اور اپنے گھر میں رہے، گھر میں ہی مقیم رہے، اس سے لاک ڈاؤن کا جواز واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ اور جب ظاہر ہے کہ جب گھر میں رہے گا تو مسجد میں بھی نہیں جا سکے گا، نہیں جائے گا۔ جو ہمارے علماء کرام اس قسم کی آیات کریمہ سے استدلال کرتے ہیں کہ جی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي إِخْرَاجِهَا، اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے منع کرے اور ان کی بربادی کا خواہاں ہو، بربادی کی کوشش کرے۔ میں بڑے ادب سے، احترام سے گزارش کروں گا کہ علماء کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس کی تعلیم کتاب کے بھی وارث ہیں اور حکمت کے بھی وارث ہیں۔ کتاب اور اس میں حدیث بھی شامل ہے، جو اس کی بہترین تفسیر ہے، تشریح ہے کتاب الہی کی۔ تو کتاب و سنت لوگوں کو بتانے سکھانے کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ان کے پیش نظر ہونی چاہیے، حکمت سے سکھانا چاہیے۔ یہ استدلال قطعاً نامناسب اور غلط ہے کہ جی ایک مصلحت کے لیے، مصلحت عامہ کے لیے، لوگوں کو موت سے اور بیماری سے بچانے کے لیے مسجدوں سے روکا جا، کہا جائے کہ جی یہ تو ظلم ہے اور مسجد سے روکا جا رہا ہے اور یہ ہوگا۔ بہت تکلیف دہ قسم کی میں کہوں گا کہ یہ آرگومنٹ ہے اور دلیل ہے۔ اسی طرح لگتی ہے مجھے جس طرح کچھ لوگوں نے جمہوریت اور اسلام کو آپس میں ضد قرار دیتے ہوئے یہ دلیل بھی دی کہ ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، اگر تم، اللہ کے نبی کو خطاب ہے یا کسی بھی کوئی بھی شخص، اگر تم دنیا کے اکثر لوگوں کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، ہدایت کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ بھائی اس کا سیاق و سباق، اس کا سیاق و سباق اور اس کا کانٹیکس ہدایت ہے، جمہوریت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب کہاں سے نکل آیا کہ آپ نے ہر حال میں اکثریت کے فیصلے کے خلاف ہی بات کرنی ہے، اور ان کے یعنی دنیاوی چیزیں، جو دنیاوی اقدامات ہیں، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومتیں جو اقدامات کرتی ہیں لوگوں کے لیے ان کے مفاد میں، تو وہ اکثریت کے رائے کے خلاف ہونا چاہیے۔ اس آیت کا بظاہر تقاضا تو یہ ہے جو ہرگز صحیح درست نہیں ہے۔ تو اس طرح کے استدلال اور اس طرح کی باتیں تکلیف دہ حد تک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کو دلیل نہیں بنانا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے نیت کیا۔ مسجد سے اگر روکا جا رہا ہے تو کیا اس کی بربادی کے لیے روکا جا رہا ہے؟ کیا اس لیے کہ وہاں ذکر الہی ختم ہو؟ جن حکومتوں نے سعودی عرب حکومت، گلف کی دوسری حکومتیں، ترکی، اس طرح کے جو مسلم ممالک ہیں، انہوں نے اگر مساجد بند کی ہیں یا وہاں جمعے بند کی ہیں یا نمازیں بند کی ہیں تو ایک مصلحت کے پیش نظر کی ہیں، کسی ظلم یا ان کو بے آباد کرنے کے لیے۔ اور پھر دیکھتے ان کا ریکارڈ بھی تو دیکھیں نا کہ ان حکومتوں نے کتنی مسجدیں خوبصورت اعلیٰ طرز تعمیر کی حامل کتنی بنائی ہیں، کتنی آباد کی ہیں۔ سعودی حکومت کو دیکھ لیں، حرمین سے لے کر بے شمار مسجدیں، وہاں جائیں تو ہر شہر میں قدم قدم پہ، یعنی ہر محلے میں، ہر علاقے میں مسجد آپ کو روز سرکاری انتظام میں بنتی ہے، چلتی ہے۔ اگر کوئی پرائیویٹ لوگ بھی بنائیں تو پھر بھی سرکار ان کا انتظام کرتی ہے۔ تو جو ان کا ریکارڈ بھی دیکھیں کہ وہ مسئلے برباد کرنے والے ہیں، وہاں سے لوگوں کو روکنے والے ہیں یا اس کو آباد کرنے والے ہیں۔ نہ بھی ان کا ریکارڈ ہو پھر بھی اس آیت کا قطعاً یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس کو یہاں اپلائی کیا جائے۔ ہمارے درست فرماتے تھے کہ
ایک من علم کے ساتھ 9 من عقل چاہیے. چلو 9 من نہیں تو آدھا من ہی صحیح, 1 من صحیح, آدھا من صحیح. عقل کے ساتھ, حکمت کے ساتھ آیتوں کو, آیات کو, احادیث کو انٹرپریٹ کریں, ان کو اپلائی کریں, ان کا اطلاق کریں. اس طرح نہ ہو کہ لوگ معمولی سا مجبوری رکھنے والے لوگ بھی کہیں کہ یہ عالم صاحب کیا کر رہے ہیں اور کہاں سے استدلال لے کے آئے ہیں اور کیا یہ کہنا چاہتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ مساجد کو اگر ضرورت کے تحت, اب دیکھیں نا, ایک اور میں باتیں تو بہت ہیں, دلائل تو بہت ہیں. ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ لا یورد الممرض علی المصح, بیمار اور صحت مند کو آپس میں خلط ملط نہ کیا جائے, ایک دوسرے پر پیش نہ کیا جائے. مطلب ہے کہ ان کو الگ رکھا جائے, سیگریگیشن ان کی. اب ایک شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری کا اس کو بھی پتہ نہیں ہے, وائرس اس کے اندر جڑ پکڑ چکا ہے, گھر کر چکا ہے, اسے پتہ نہیں ہے, کسی معالج کو بھی پتہ نہیں ہے, اس کا ابھی ٹیسٹ نہیں ہوا, یہ اس کے اندر وائرس ہونا اس کے جسم کے اندر ابھی ظاہر نہیں ہوا, باہر نہیں آیا, لیکن وہ آتا ہے, مسجد میں آتا ہے, کسی بھی جگہ پبلک موقع میں بشمول مسجد آتا ہے اور صحت مند لوگوں کے ساتھ وہ مکس اپ ہوتا ہے, خلط ملط اس کا کرتا ہے, خلط ملط ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی تکلیف دوسروں تک ٹرانسمٹ ہوگی, پہنچے گی. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو براہ کرم صحیح انٹرپریشن کریں آیات اور احادیث کی, عقل کے ساتھ کریں, حکمت کے ساتھ کریں, لوگوں کو مشکل میں نہ ڈالیں, دین کے تصور کو تنگ نہ کریں, اور اس وسیع یعنی کہنا چاہیے کہ براڈ مائنڈڈ جو ہمارا براڈ اسپیکٹرم رکھنے والا جو ہمارا دین ہے, اس کو اس طرح محدود نہ کریں. عقل کی اپنی ذاتی عقل کی تنگنائی میں اسے بند نہ کریں براہ کرم, اور ہوش مندی سے بات کریں, فتویٰ بازی نہ کریں. اور مجھے افسوس ہوا یہ بات جان کر بھی کہ جن علماء نے تائید کی ہے کہ سعودی عرب یا دوسرے عرب ملکوں نے یا مسلمان ممالک نے درست کیا مساجد میں آنا جانا بند کر کے, جمعے یا جماعت بند کر کے, تو کہتے ہیں جو ان کی تائید کر رہے ہیں وہ شاید وہاں سے انہیں ریال ملتے ہیں, درہم دینار ملتے ہیں, کیا ملتا ہے. دوسرے کی نیت پر حملہ نہ کریں براہ کرم. وہ اگر آپ کے پاس علم ہے, ان کے پاس بھی علم ہے, صرف اسے حکمت سے استعمال کرنا سیکھیں. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.